قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم عزیزو، آج کے درس میں سحر کی 6ویں قسم بتلائی جا رہی ہے جسے سحر الہواتف کہا جاتا ہے۔ ہواتف کہتے ہیں چیخنے چلانے کو یا مختلف قسم کی آواز کو۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا ہاتف غیبی یعنی غیبی آواز۔ مثلا دلائل النبوہ کے اندر ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد کے ممبر پر کھڑے تھے خطبہ دینے کے لیے۔ خطبے کے دوران اچانک کہنے لگے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ اس وقت جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ میدان جنگ میں دشمن حملہ آور ہونے کی تیاری میں تھا اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ساری کیفیت دکھلا دی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ساریہ الجبل کہا تھا۔ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ سے لوٹے تو صحابہ کے درمیان کہنے لگے کہ میں نے میدان جنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ سے سینکڑوں میل دور تھے۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو اللہ رب العزت نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا۔ پہلے اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا اور آج کل کے دور میں تو ٹیلی فون آ گیا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہاتف غیبی۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کی آواز کا تذکرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پہاڑوں سے اذان کی آواز پر جواب دینے کا تذکرہ روایات میں اور واقعات میں واضح طور پر ملتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو ہاتف کا معنی اور مفہوم اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ سحر الہواتف کیا ہے۔ سحر الہواتف وہ جادو ہے جس میں جادوگر جنات کے ذریعے سے کسی شخص کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور مختلف قسم کی آوازوں سے اسے پریشان کرتا ہے اور خوف زدہ کرتا ہے۔ اس جادو کو کرنے کے لیے جادوگر اپنے معمول یعنی جس پر جادو کرنا ہو اس کے گدی کے بال منگواتا ہے۔ گدی کہتے ہیں سر کے پیچھے ایک سوراخ ہوتا ہے ہلکا سا، وہاں کے باریک جو بال ہوتے ہیں اسے کاٹ کر طلب کرتا ہے، یا کانوں کے قریب جو بال ہوتے ہیں جو زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسے کٹوا کر منگواتا ہے، یا پھر اگر عورت ہو تو اس کے کان کے پاس کے بال یا پیر میں پہنی ہوئی پائل طلب کرتا ہے اور اس کو ایک پرانے درخت کے ڈھول کے اندر
ٹوٹکا بنا کر رکھ دیتا ہے اور پھر کسی ویران کنویں کے پاس بیٹھ کر منتر پڑھتے ہوئے اسے بجاتا ہے، جس کی وجہ سے جس پر جادو کیا جا رہا ہے وہ شخص اپنے کانوں کے اندر مختلف قسم کی رونے کی آوازیں یا کسی کے ہنسنے کی آوازیں محسوس کرتا ہے یا کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں محسوس کرتا ہے، یا ایسا محسوس کرتا ہے کہ کسی نے اس کو اس کا نام لے کر پکارا ہے اور پکارنے والا نظر نہیں آتا، یا حالت نیند میں یا بیداری میں عجیب و غریب قسم کی آوازوں کا سنائی دینا، یہ ہے سحر الہواتف۔ جب یہ سحر کسی بندے پر کر دیا جاتا ہے، پہلے تو صرف اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، آوازیں آنے لگتی ہیں، بعد میں جیسے جیسے اس کا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے اسی کے مطابق اس بندے کے اندر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور نئی نئی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آ جائیے علامات کی طرف۔ سحر الہواتف جس کو ہوتا ہے اس بندے کے اندر سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آوازیں بعض مرتبہ جانی پہچانی ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ انجانی آواز ہوتی ہے، اور دونوں صورتوں میں آواز لگانے والا کون ہے یہ نظر نہیں آتا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ان آوازوں کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ نیند میں یا بیداری میں کسی کے گلا دبا دینے کا احساس ہونا، یا سانس کے کچھ دیر کے لیے رک جانے یا دم گھٹنے کا احساس ہونا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ شخص خواب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو پلنگ سے یا پہاڑ کے اوپر سے یا کسی جگہ سے دھکا دے کر گرا رہا ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ شخص گھبرا کر اٹھ جاتا ہے، یا پھر نیند کی حالت میں ہی اس کا پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں علامت یہ ہے کہ اس بندے کو بار بار سانپ کے ڈس لینے کا خواب نظر آتا ہے۔ اور چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ شخص ایسے خواب دیکھتا ہے کہ کوئی ایک خوفناک جانور ہے جو اسے دوڑا رہا ہے اور یہ بھاگتا چلا جاتا ہے، بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ سحر الہواتف کی علامات ہیں۔ اچھا، یہ جادو عموماً اپنے دشمن کو مصروف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا خوف زدہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا پریشان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا پھر دشمنی نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ جادو جنات بھی کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان برباد کیا جا سکے، جیسا کہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دماغوں میں یہ وسوسہ ڈالا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، جب کافی دن ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا تھا اور اس سے آواز آتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہی کی طرف جانے لگی تھی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سحر الہواتف اور اس کی تحقیق بخوبی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اپنے امان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي